ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء اخوۃ لعبلات وأمهاتهم شتى وأبوهم واحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا دوست قرار دیا ہے، اور دوست بھی ایسا کہ اللہ رب العزت نے خلیل کہا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا تھا۔ یہ خلت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی رفت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کی بڑی واضح دلیل ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا۔ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے معزز اور مکرم انبیاء میں سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ ہم نے اس کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اللہ اس انداز میں بھی بیان کرتے ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سلام پیش کیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ ہستی ہے جنہوں نے اللہ رب العزت سے وفا کا حق ادا کر دیا تھا۔ ابراہیم الذی وفا، تو انہوں نے اللہ سے وفا کی تھی۔ تو یہ عظمت اور یہ رفعت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کی ہے، وہ تمام انبیاء سے منفرد ہے۔ اس میں ایک عظمت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں، سب کو اللہ نے پابند کیا تھا کس چیز کا؟ کہ تم نے میرے ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر چلنا ہے، تم نے میرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنانا ہے۔ تمام آنے والے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، سب کو آرڈر دیا کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اللہ کو اتنی محبت اور اتنا پیار اپنے بندے پر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، باہر سے کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے منہج کو تمام انبیاء کے لیے نمونہ بنا دیا۔ تمام انبیاء کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کی وجہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، بے مثال قربانیاں ہیں۔ انہوں نے قربانیوں کی ایک داستان رقم کی تھی۔ اس طرح کی قربانیاں قیامت تک آنے والا کوئی شخص نہ پیش کر سکا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ جس طرح کی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کئی ایک آزمائشوں میں ڈالا تھا، اور وہ آزمائشیں معمولی نہیں تھی۔ ہر آزمائش ایک سے بڑھ کر تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے بہادر تھے، ایسے استقامت کے پہاڑ بنے تھے
اور اتنے بڑے مجاہد تھے کہ انہوں نے آزمائشوں کو، ان امتحانات کو اس انداز میں ان میں کامیاب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی امتحانات اور آزمائشوں کے بارے میں فرما دیا فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام آزمائشوں میں وہ پورے اترے تھے، اور پورے بھی کامل طور پر تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، اسوہ بنانے والا ہوں، نمونہ بنانے والا ہوں، میں تجھے نبی امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بشارت اور خوشخبری سنی تو ساتھ ایک التجا بھی کر دی، قال ومن ذریتی، یا اللہ میرے ساتھ تو نے وعدہ فرمائی دیا ہے کہ تو مجھے امام بنائے گا، میری التجا یہ ہے کہ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو امام بنانا، میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو نبوت اور رسالت کا تاج ان کے سروں پہ قائم رکھنا۔ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں جو صحیح ہوں گے، میرے فرما بردار ہوں گے، ان میں سے میں کچھ لوگوں کو عطا کروں، ظالموں کو نہیں۔ تو اللہ کے امتحانات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکمل کامیاب ہوئے تھے۔ وہ امتحانات کیا تھے؟ ایک امتحان تو یہ تھا کہ ابراہیم تم میرے فرما بردار بن جاؤ، تم میرے بن جاؤ، بس پوری دنیا سے کٹ کر، پوری کائنات سے کٹ کر، اپنے ہر عزیز اور ہر پیارے اور ہر قریبی رشتہ دار سے تعلق منقطع کر کے تم صرف میرے ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو یہ کہا جائے کہ تو صرف اللہ کا بن جا، ہر ایک سے کٹ کر، نہ رشتہ داری کی پرواہ کرے، نہ برادری کی پرواہ کرے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ دوست و احباب، نہ محبتوں کی پرواہ کرے، نہ تعلقات کی پرواہ کرے، وہ ایک اللہ کا بن جائے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہوگا، ورنہ لوگوں کی خاطر، خاندان کی خاطر، برادری کی خاطر، عزیز و اقارب کی خاطر، سیاست دانوں کی خاطر، حکمرانوں کی خاطر اللہ کی شریعتوں کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی، ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، ان کے اندر قوت نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام پہلا امتحان ان پر یہ آیا تھا کہ تو میرا بن جا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس سے اللہ نے فرمایا اسلم، تو میرے سامنے جھک جا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا اسلم، تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، میرے حوالے کر دے، بس تو میرا ہو جا، میرے حکم پر تو نے چلنا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، مسلمان ہو جا، یہ مسلمان کا معنی ہے۔ ہم نے سمجھا مسلمان کسی ذات کا نام ہے، جس طرح جٹ کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جٹ ہوتا ہے،
पट के घर पैदा होने वाला बच्चा पट है, वट्टू के घर पैदा होने वाला बच्चा वट्टू होता है, अराई के घर पैदा होने वाला बच्चा अराई होता है। हम समझते हैं मुसलमानों के घर जिसने जन्म लिया है वो मुसलमान होता है। नहीं, ऐसे नहीं, ये कोई जात नहीं है। मुसलमान किसी खानदान और किसी बिरादरी का नाम नहीं है। मुसलमान का माना है अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अपने आप को अल्लाह के ताबे कर देना, अपने आप को अल्लाह का मुती और फरमाबरदार बना देना। मुसलमान का माना है अपनी ख्वाहिशात को कुचल के अपने रब की ख्वाहिशात के ताबे हो जाना, इसका नाम मुसलमान। इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम, उसको उसके रब ने कहा, ऐ इब्राहिम तू मेरे सामने झुक जा। तो उन्होंने किसी लम्हे का इंतजार किए बगैर कह दिया था, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। हाँ, मैं झुक गया हूं, मैंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया है, मैंने अपने आप को ताबे कर दिया है, मैं फरमाबरदार हो गया हूं, मैंने अपनी ख्वाहिशें, अपनी आरज़ुएं, अपनी तमन्नाएं मैंने कुचल डाली हैं। किसके सामने? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उसके सामने जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। क्या मतलब है? ये फरमाबरदारी हक बनता है कि पूरी कायनात के सामने इस किस्म की फरमाबरदारी होनी चाहिए। तो ये पहली आजमाइश थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बन जाएं, गैरुल्लाह से कट जाएं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। मेरा इब्राहीम अकेला उम्मत था, अकेला फर्दे वाहिद था, एक शख्स था, कोई दस्ते बाजू नहीं था, कोई उसका लश्कर नहीं था, कोई उसकी जमात नहीं थी, कोई नौजवानों की कुव्वत उसके साथ नहीं थी, कोई भाई, कोई रिश्तेदार उसका साथ देने वाला नहीं था, वो अकेला था। अकेले ने अपने आप को अपने रब के ऐसा सुपुर्द किया, अकेले ने फिर ऐसा काम किया, ऐसा अल्लाह के दीन की, अल्लाह की तौहीद के मनहज को लेकर अकेला खड़ा हो गया। अकेले ने इतना काम किया, इतना जो पूरी उम्मत काम करती है, पूरी उम्मत जो काम उम्मतों ने किया है, जो काम बड़ी बड़ी जमातों ने किया है, जो काम बड़ी बड़ी ताकतवर कुव्वतों ने किया है, वो काम अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। तो अल्लाह ने इसीलिए फरमाया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, मेरा इब्राहीम अकेला ही उम्मत था। इसीलिए मोहब्बत की ना, इसीलिए प्यार किया ना, इसलिए तो चुना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इसलिए कहा वह सलामुन अला इब्राहीम, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोस्त बना लिया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह उसका बन जाता है। आज हम अल्लाह के बने नहीं, सबके बन गए हैं। अपने हुक्मरानों के साथ हम मुखलिस हैं, अपने रब के साथ मुखलिस नहीं है। अपने सियासतदानों के साथ हम मुखलिस हैं, अपने रब के साथ मुखलिस नहीं है। अपने खानदान, अपनी कौम, अपनी बिरादरी, अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपनी दौलत, अपना सरमाया, अपने महल्लात, बंगले, कोठियां, फैक्ट्रियां, कारखाने, बिजनेस, हर चीज के साथ हम मुखलिस हैं, अपने रब के साथ मुखलिस नहीं है। ये वजह है कि आज जिल्लत और रुसवाई का दिन देखना पड़ रहा है। आज ये दिगर वो हालात जो है इस वजह से है, हमने अपने रब से वफा नहीं की।
ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ تھا جس نے وفا کی مثالیں رقم کر دی تھی اپنے رب کے ساتھ. اس نے ایسی وفا کی، ایسی وفا کی جو اس نے وعدے کیے تھے اپنے رب سے پورے کر دکھائے تھے. اللہ کو پھر ایسی محبت آئی، ایسی کہ اس طرح کی محبت اللہ نے کسی سے نہیں کی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا دوست بنایا تھا اور کہا میں تجھے خلیل نہیں بنا سکتا. اے ابو بکر، میں کسی انسان کو بھی اپنا خلیل گہرا دوست نہیں بنا سکتا. کیوں؟ گہرا دوست اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد گہرا دوست مجھے بنایا ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا تھا، اس کے بعد یہ گہری دوستی، یہ گہری محبت، یہ پیار اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. لہذا میرا بھی اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق جوڑ کیا ہے، میں یہ تعلق اور کسی سے نہیں جوڑ سکتا. جب انسان اللہ سے جتنا مضبوط تعلق جوڑے گا، اس کا اپنے رب سے جس قدر مضبوط تعلق جڑتا جائے گا، وہ اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا. قربت عمل سے ملتی ہے، قربت قربانیوں سے ملتی ہے، قربتیں جو ہیں قربانیوں کی داستانیں رقم کرنے سے ملتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنا بھی نہ پڑے، نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، تلاوت بھی نہ کرنی پڑے، اور ہمیں اللہ اپنا دوست بنا لے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی آزمائشوں میں ڈالا تھا اور وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے تھے. تمام آزمائشوں میں پہلی آزمائش یہ تھی کہ تم میرا بن جاؤ، وہ اللہ کے بن گئے تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ شرک کرنے والے تھے، نہ مشرکین سے یاریاں لگانے والے تھے، نہ شرک ان کے قریب آیا، نہ مشرکین سے انہوں نے محبتیں کی. یہ چھوٹی قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑا مارکا ہے، بہت بڑا، کہ انسان سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو جائے. تمام قربانیوں میں وہ پورے اترے تھے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن جن آزمائشوں میں ڈالا، ایک یہ تھی. دوسری آزمائش کیا تھی کہ اللہ کی توحید کو لے کر اٹھو، اس کی دعوت دو. دعوت کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں ہوش سنبھالی تھی، وہ پرلے درجے کی مشرک اور ہر قسم کا شرک ان کے اندر موجود تھا. اس قوم کے اندر ہر قسم کا شرک تھا. ستاروں کو وہ پوجتے تھے، سورج کی عبادت وہ کرتے تھے، مورتیاں، بزرگوں کی مورتیاں، بزرگوں کے مجسمے، بزرگوں کی تصویریں بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے. بادشاہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اپنے بادشاہ نمرود کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کو بھی سجدہ کرتے تھے. وہ ایک درگاہ نہیں ہوتی، مشرک کی ایک درگاہ نہیں ہوتی. مشرک کسی ایک جگہ پہ نہیں جھکتا، وہ در در پہ جھکتا ہے. آج بھی دیکھ لو، مشرک پاک پتن کا رخ کرے گا تو اس کی درگاہ اور ہوگی. مشرک جب لاہور کا سفر کرے گا تو اس کا معبود، اس کا مشکل کشا، اس کا حاجت روا، اس کا بگڑی بنانے والا اور ہوگا. جب ملتان کا سفر کرے گا تو اس کا مشکل کشا اور ہو جائے گا. جب اسلام آباد جائے گا تو اس کا اور ہوگا. ان کی درگاہیں جدا جدا ہوتی ہیں، ایک معبود میں ایک مشرک کا گزارا کبھی نہیں ہوتا. کوئی ایک ایسا مشرک دکھا دو، ایک
جو کسی ایک کو مشکل کشا مانتا. ابراہیم علیہ السلام جس ماحول جس معاشرے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی صورتحال اس قسم کی تھی. سکا باپ آزر سکا باپ تھا. وہ صرف بت پوجنے والا ہی نہیں تھا, وہ بت بیچنے والا بھی تھا, وہ بت گر ہی نہیں تھا, وہ بتوں کو فروخت کرنے والا بھی تھا, سوداگر بھی تھا. سوداگر بلکہ بتوں کو بنانے والا بھی تھا, خود بناتا تھا. اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتا, اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ بناتا, ان کی آنکھیں بناتا, ان کے کان بناتا, پھر خود اس کے سامنے جھک جاتا. ابراہیم علیہ السلام یہ شرک یہ دیکھتے اڑتے, پریشان ہو جاتے, مضطرب ہو جاتے, تنگ آتے, دل کڑتا. یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے جب وہ اللہ کی زمین پر شرک ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی زمین پر جب بدعات دیکھتا ہے, جب نافرمانیاں دیکھتا ہے, جب جرم دیکھتا ہے تو اس وقت وہ کڑتا ہے کہ میرے رب کی توحید کو پامال کیا جا رہا ہے, میرے رب کی شریعت کو لتیڑا جا رہا ہے, میرے رب کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے. وہ پریشان ہو جاتا. توحید اللہ کا حق ہے, توحید اللہ کا حق ہے. جو شرک کرتا ہے وہ بے ایمان ظالم اللہ کے حق کو غصب کرتا ہے. وہ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے. اس لیے اس کا اعلان ہے ان الشرک لظلم عظیم. اس کائنات میں تم جتنے بھی ظلم دیکھتے ہو, تم جتنی بھی زیادتیاں دیکھتے ہو, سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ اللہ کی نعمتیں کھا کے وہ اللہ کے ساتھ کسی بزرگ کو, کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی فرشتے کو اللہ کا شریک ٹھہرائے, کسی غیر اللہ کے در میں سجدہ کرے, کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے, کسی غیر کے نام پہ چڑھاوا چڑھائے, مشکل وقت کسی بزرگ کو مدد کے لیے پکارے, وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اس سے بڑا ظالم اللہ کی زمین پر کوئی. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی. یہ ظلم اس کے گھر میں ہوتا تھا, اس کے گھر کی چار دیواری میں ہوتا تھا, لیکن وہ بے بس تھا, وہ مجبور تھا, لاچار تھا بیچارہ, کچھ کر نہیں سکتا تھا. اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا, ہاتھ باندھ دیتا, بڑے پیار سے کہتا یا اباتی لما تعبدو ما لا یسمع. اے میرے ابا جی, اے میرے بابا جان, بڑے پیار سے, بڑے ادب سے, بڑے احترام سے اپنے باپ کو کہتا, اے میرے بابا کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, ولا یبصروا جو نہ دیکھ سکتے ہیں, ولا یغنی عنک شیئا. بابا یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ تیری مدد نہیں کر سکتے, یہ تیرے کام نہیں آ سکتے, یہ تیری مشکلات کو رفع نہیں کر سکتے. کیوں, یہ سنتے بھی نہیں ہیں, یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. جو نہ سن سکتا ہے, جو نہ دیکھ سکتا ہے, جو بیچارہ خود مجبور ہے, خود بے بس ہے, وہ مشکل کشا کیسے ہوگی؟ مت نہیں ماری گئی. آج دیکھ لیں آپ, کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہے اس قوم کے اندر؟ ان کو کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے؟ او بھلے مانسو, جس کو خود نہلاتے ہو,
جس کے کپڑے تم خود اتارتے ہو، او بھلے مانسو جس کو غسل تم خود دیتے ہو، جس کو کفن تم خود دیتے ہو، جس کو چارپائی پہ تم خود ڈالتے ہو، جس کو اٹھا کے لحد میں تم خود اتارتے ہو، ظالمو اس کے سامنے جھک گئے ہو، اس سے بیٹا مانگتے ہو، اس سے رزق مانگتے ہو، تمہاری عقل پہ افسوس، تو پھر تمہاری عقل پہ جو غسل دینے کا تمہارا محتاج ہے، جو نہلانے کا تمہارا محتاج ہے، کفن پہنانے کا تمہارا محتاج ہے، تم اس کی آنکھیں بند نہ کرو، تو بزرگ اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتا۔ بزرگ کو تم چارپائی میں نہ ڈالو، وہ بزرگ خود اٹھ کے غسل والے پھٹے سے خود اٹھ کے چارپائی میں نہیں جا سکتا۔ جو قبرستان میں لے جانے کا تمہارا محتاج ہے، جو آنکھیں بند کرنے کا تمہارا محتاج ہے، جو غسل دینے کا تمہارا محتاج ہے، جو کپڑے اتارنے اور کفن پہنانے کا تمہارا محتاج ہے، اب منع ہوئی مٹی کے نیچے آ گیا ہے، اب تو اس کا محتاج ہو گئی ہے، اس کو عقل کہتے ہیں، اس کو عقل مندی کہتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا بھی یہ حال تھا، اس کی قوم کا بھی یہ حال تھا۔ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں، اے ابا جی تم کیا کرتے ہو؟ ان کو پوچھتے ہو، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری قوم نے کہا نہیں، یہ بزرگ تو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا بزرگ سنتے ہیں، بزرگ دیکھتے بھی ہیں، بزرگ ہر جمعرات کو آتے ہیں۔ اور بھائی کہاں آتے ہیں؟ تم سچے ہو یا قرآن سچا ہے، تمہاری منطق کو مانیں یا قرآن کو مانیں، تمہارے عقیدے کو قبول کریں یا قرآن کے منہج اور قرآن کے صافی عقیدے کو مانیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی صاحب الملوک کی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے قبروں والے نہیں سنتے، تو کہتا ہے سنتے۔ تو نذرانے دیتا ہے، تو طواف کرتا ہے، تو پکارتا ہے جا کے۔ صحابہ کی زندگیاں تو بڑھ کے دیکھ، کائنات کے امام سید ولد آدم، پوری کائنات کا سردار جب دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، کوئی ایک صحابی ہمیں بتاؤ، ایک صحابی جو میرے پیغمبر کی قبر پہ آ کے اس نے مدد مانگی ہو، میرے آقا کو پکارا ہو، میرے آقا سے بیٹا مانگا ہو، بیٹی مانگی ہو، ایک صحابی ایسا دکھا دو۔ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں قید سالی آ گئی، بارشیں رک گئی، امیر المومنین عمر بن خطاب نے حکامی اجلاس بلایا، کسی چوک میں نہیں، کسی ڈیرے پہ نہیں، جنگلوں میں نہیں، صحراؤں میں نہیں، عمر بن خطاب نے یہ اجلاس بلایا تھا تو مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بلایا تھا، جہاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ کہا مجھے مشورہ دو، جانور مار رہے ہیں، لوگ بھوکے مار رہے ہیں، قید سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ اولو العزم صحابہ موجود تھے، امت کے بزرگ صحابہ موجود تھے، بزرگ سیدنا عثمان غنی جیسی ہستی موجود تھی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظمت و رفتوں والا بہادر موجود تھا، حسنین کریمین موجود تھے، جناب عباس آقا کے سکے چچا موجود تھے، عشرہ مبشرہ موجود تھے، بدر میں شریک ہونے والے موجود تھے، بڑی بڑی ہستیاں موجود تھی۔ اب
अब्दुर्रहमान बिन औफ मौजूद था, उबैदा इब्न जर्राह मौजूद था, बड़े बड़े मौजूद थे। कहा मुझे बताओ क्या करना है। किसी एक कोने से भी आवाज नहीं आई थी, उसने एक शख्स भी नहीं बोला था, एक भी, कि अल्लाह के पैगंबर के रोजे के पास बैठे हैं, आका अलैहिस्सलाम से फरियाद करते हैं, आका अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करते हैं, आका आपकी उम्मत मर रही है, उम्मत के बच्चे मर रहे हैं, उम्मत की औरतें मर रही हैं, आका आपकी उम्मत के जानवर मर रहे हैं, बारिश की जरूरत है। किसी एक ने भी ये मशवरा नहीं दिया था, एक ने। क्यों? ये बनावटी अकीदा कई सौ साल के बाद पैदा हुआ था कि कब्रों वाले सुनते हैं, कब्रों वाले फरियाद को पूरा करते हैं, पर कब्रों वाले मदद करते हैं, बेटे देते हैं, बेटियां देते हैं, कश्तियों को तारते हैं। ये गंदा अकीदा कई सौ साल गुजरने के बाद इजाद हुआ था। उस वक्त इस अकीदे की कोई गुंजाइश नहीं थी। किसी ने ये नहीं कहा था। हाँ, एक आवाज आई थी, यक ज़बान बोले थे, सब ने कहा था। कहा पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर मौजूद थे, हम नबी अलैहिस्सलाम को लेके बाहर जंगल में जाते, सोना पैगंबर नमाज इस्तिस्का पढ़ाता, 2 रकते नमाज पढ़ाता, 2 रकते नमाज के बाद सोना पैगंबर लंबी दुआ करता, अल्लाह के सामने ऊंचे हाथ उठाता, अल्लाह बारिश दे देता था। तो अब क्या करें? कहा अब मेरे पैगंबर के चचा मौजूद हैं, जिंदा हैं, सैयदना अब्बास मौजूद हैं, जो तमाम सहाबों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, सबसे ज्यादा उम्र वाले थे। कहा अब इनको ले चलते, इनको कहते हैं ये 2 रकत नमाज पढ़ाएंगे, फिर ये दुआ करेंगे, हम इस तरीके से सुन्नत पे अमल करते हैं, अल्लाह बारिश दे देगा। कहा बिल्कुल ठीक है। मेरे आका के चचा हजरत अब्बास को लेकर मैदान में आ गए, 2 रकत नमाज पढ़ाई, अल्लाह के सामने ढाई मार के रोने लग गए। कहते हैं अल्लाह ये पहले तेरे पैगंबर को लेके आते थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे, अब ये मुझ गुनाहगार को लेकर आए। अल्लाह तू मेरे सफेद बालों का हया करते हुए बारिश दे, अल्लाह हमारे हाथों को खाली ना लुटाना। सहाबा भी कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका बिअम्मति नबी बिअम्मी नबिय्यिका। अल्लाह हम अब तेरे नबी के चचा को लेकर आए हैं। ये है जायज वसीला, जायज। ओ वसीलों की कहानियां पढ़ने वालों, मकान की छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत होती है, बादशाह को मिलना हो तो वजीर को मिलना पड़ता है। और ये वसीला जायज है। अल्लाह का वली बुजुर्ग जिंदा है, उससे दुआ करवा सकते हो, उससे दम करवा सकते हो, जायज है। अल्लाह का वली बुजुर्ग फौत हो गया है, उसकी कब्र पे जाके नहीं मांग सकते। क्यों खे खाते हो, क्यों ठोकरे खाते हो, क्यों अपना अकीदा और अपना ईमान नीलाम करते हो? ये दीन है। हम कहते हैं ये जायज वसीला है, जायज कि नेक बंदे से दुआ करवाओ, जो जिंदा है, फौत हो गया वो अल्लाह के पास चला गया, उसको दुनिया की कोई खबर नहीं है। किसी एक सहाबी, किसी एक ताबी, जाओ कोई एक ताबी नहीं को साबित कर सकता कि उसने मेरे पैगंबर की कब्र में जाके आपसे मदद मांगी हो। तुम यहां कैसे कह सकते हो? तुम या अली मदद कैसे कह सकते हो? तुम अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे पुकार सकते हो? तुम मुश्किल वक्त अब
बाबा फरीद को कैसे पुकार सकते हो भाई? ये तौहीद थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को कह रहे हैं, बाप चेजा कि कोई दलील पेश करता, कोई इल्मी बात पेश करता। शिरक पे तो इल्म होता ही नहीं, शिरक जहालत पे खड़ा है। बाप ने धमकी लगा दी। उसने कहा रागिबुन अंता अन आलियाती, इब्राहीम हमारे माबूदों का मुनकर है तू, हमारे माबूदों का तू गुस्ताख है, गुस्ताख है। ये गुस्ताखी का लेबल सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे लगा था। उससे पहले भी अल्लाह के नबियों पर ये गुस्ताखी के इल्जाम लगे थे कि ये बुजुर्गों को नहीं मानते। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बद सवा यगूस यऊक नसर 5 तन पाक को पूछती थी। 5 तन पाक को 5 बुजुर्ग थे उनके, वाद सवा यगूस यऊक नसर, और ये उनके बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के मुजस्समे थे। अल्लाह के नबी ने समझाया, उन्होंने कहा तो बुजुर्गों का गुस्ताख है। गुस्ताखी क्या कि अल्लाह के नबी कहते थे इन्हें रुकू नहीं हो सकता, इनको सजदा नहीं हो सकता, इनका तवाब नहीं हो सकता, इनके नाम की नजर न्याज नहीं चढ़ाई जा सकती। उनका गुस्ताख। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पे गुस्ताखी का लेबल लगा के बाप ने कहा मेरे घर से निकल जाओ, वहजुरनी मलिया, कभी भी मेरे घर में दाखिल ना होना, निकल जा मेरे घर से। एक ये आज़माइश थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब से, बड़े एहतराम से अपने बाप को समझाते हुए निकल गए कि बाबा मैं आपकी हिदायत की दुआ जरूर करता रहूं, मैं अपने रब से अपने रब से तेरी हिदायत की दुआ जरूर करता। बाप था ना, बाप से मोहब्बत थी, उल्फत थी, प्यार था, चाहत थी। कहा बाबा मैं, आप मुझे निकलने पर मजबूर कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ नहीं छोड़ूंगा। बख्शिश की दुआ नहीं, बख्शिश की दुआ भी उन्होंने कहा था, अल्लाह ने उससे रोक दिया था। पहले कहा था मैं तेरे लिए बख्शिश की दुआ भी करूंगा, अल्लाह ने मना कर दिया था कि बख्शिश की दुआ नहीं करनी। कहा मैं तेरी हिदायत की दुआ करता रहूंगा। सारी जिंदगी दुआ करते रहते, दुआ करते रहे। सही बुखारी में आता है क़यामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह जिंदा करेंगे, जब कब्र से उठेंगे, अल्लाह के दरबार की तरफ जा रहे होंगे तो रास्ते में बाप से मुलाकात हो जाएगी। अपने बाप को देखेंगे, अला वजह ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के का जो बाप का जो चेहरा है वो जिल्लत से स्याह हो चुका हो। कहेंगे बाबा मैंने नहीं कहा था अल्लाह के साथ शिरक ना करो, बाबा मैंने नहीं कहा था ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत नहीं करनी। बाप उस दिन कहेगा बेटे आज बचा लो, मैं आइंदा से कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। ये सही बुखारी की हदीस। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से इल्तिजा करते, अपने रब के सामने फरियाद करेंगे, कहेंगे मेरे रब तूने मुझसे वादा किया था। वादा क्या किया था? ऐ मेरे अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था क्या इब्राहीम मैं तुझे क़यामत के दिन रुसवा नहीं करूंगा। अल्लाह तू मुझे रुसवाई से बचा। इससे बड़ी और रुसवाई क्या हो सकती है कि आज पूरी दुनिया के सामने मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। इससे बड़ी और रुसवाई क्या हो सकती है? अल्लाह तू मेरे बाप को माफ कर, अल्लाह तू मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह तू मेरे बाप को जन्नत में दाखिल कर दे। बड़ा प्यार था अल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, बड़ी मोहब्बत थी, अपना गहरा दोस्त बनाया था।
पूरी दुनिया पे अल्लाह ने उनको चुना था, लेकिन अल्लाह का उसूल और कुलिया और कायदा बदला नहीं करता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, शिरक करने वाले को अल्लाह ने कभी माफ नहीं किया। ये अल्लाह का कानून है, ये उसूल है, ये कुलिया है, ये ज़ाब्ता है। अल्लाह ने मुशरक में जन्नत को हराम कर दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, ये कुलिया है। अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, ऐ मेरे इब्राहीम अपने पांव की तरफ देखो। पांव की तरफ देखेंगे, अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाप को बिच्छू की शक्ल में तब्दील कर दे, बिच्छू की शक्ल में, और फरिश्तों को हुक्म होगा इसको घसीट के जहन्नम में डाल दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे होंगे, उनके देखते हुए उनके सामने उनके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, ये गलत है। अल्लाह का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारा अकीदा गलत है, तुम्हारा नजरिया गलत है। अल्लाह जिसको पकड़ ले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसको नहीं छुड़ा सकते। नहीं समझ आई, नूह अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने उसके बेटे को पकड़ लिया था, नहीं छुड़ा सकते। सालेह अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने उसकी बीवी को पकड़ लिया था, वो नहीं छुड़ा सके थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को जहन्नम से नहीं बचा सके थे। और मान अकीदा, अल्लाह जिसको पकड़े उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। ये तुम्हारी भूल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझा रहे हैं, नहीं समझे, हिदायत की दुआ कर रहे, अल्लाह उसको हिदायत देते। वो दुआ भी एक वक्त तक करते रहे। जब अल्लाह ने बता दिया तेरा बाप कुफर में मरेगा, कभी ईमान नहीं लाएगा, फिर ये दुआ करना भी छोड़ गए थे, छोड़ दी थी ये दुआ। बाप ने घर से निकाल दिया, निकल गए। अब कौम के सामने आए, अब बैर कौम को समझाना शुरू किया। कौम की सूरत हाल भी उसी तरह की थी। अपने हाथों से मूर्तियां बना के उन्होंने रखी हुई थी, उनकी पूजा करते थे। कभी चांद को पूजते, कभी सूरज को पूजते, कभी सितारों को पूजते। अल्लाह के नबी ने समझाया, ना सितारों की इबादत हो सकती है, ना चांद की हो सकती है, ना सूरज की हो सकती है। निकले रात को, कहा इन सितारों को पूछते हो, ये मेरा रब हो सकते हैं। सुबह दम जब सितारे छुप गए, कौन को कहते हैं ये सितारे रब नहीं हो सकते, ये तो अपने आप को कायम नहीं रख सके। और जो अपने आप को कायम न रख सके वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, वो हाजत रवा नहीं हो सकता, वो बिगड़ी बनाने वाला नहीं हो सकता, वो इबादत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। का चांद की इबादत करते हो? जब चांद छुप गया, कहा ये रब कैसे हो सकता है, ये तो छुप गया है। दिन चढ़ा, कौम ने कहा हम इस सूरज की इबादत नहीं करते। कहा ये रब हो सकता है? होगा, ये उससे बड़ा है। जब शाम हुई तो सूरज भी गुरूब हो गया। कहा मेरी कौम तुम गुमराह हो, तुम जाहिल हो, ये सूरज भी छुप गया है, ये भी रब नहीं हो सकता। और जो अपने आप को कायम ना रख सके वो रब हो सकता है। और जो अपनी जिंदगी बरकरार नहीं रख सका, बुजुर्गों पे मौत आती है कि नहीं? तो अभी आती है ना मौत। कुरान कहता है अल्लाह के नबियों पर भी मौत आई है। इस हज़ारा यकूबल मौत, यकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, नूह अलैहिस्सलाम में मौत आई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मौत आई। कुरान कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम आसे के सहारे में टेक लगा के खड़े थे, उन्हें मौत आ गई। कुरान कहता है अल्लाह के बुजुर्ग फौत हुए हैं, अंबिया फौत हुए हैं। जो फौत हो जाता है वो रब नहीं हो सकता। वो रब
میرے صدیق نے بسر منبر کہا تھا، آج ہم تک پیغام پہنچانا تھا، میرے صدیق کی زبانی، میرے صدیق نے منبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا جب میرے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، فوت ہو گئے تھے، میرے صدیق نے کیا کہا تھا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد علیہ السلام کو معبود سمجھتا تھا، الہ سمجھتا تھا، اس کا رب آج فوت ہو گیا، اس کا رب آج فوت ہو گیا۔ من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی۔ لوگوں یہ ہماری دعوت ہے، لوگوں یہ ہمارا پیغام ہے، لوگوں اس طرح ہم بلاتے ہیں، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کو موت نہیں آنی، اللہ کے سوا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ رہ جائے گا، کسی نے بھی نہیں رہنا، تو معبود صرف اللہ ہے، اور کائنات میں کوئی بھی، سب نے موت ہو جانا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، مورتیاں پوجتے تھے، بزرگوں کے مجسمے بنا کے رکھے۔ ایک دن وہ اپنے کسی میلے ٹھیلے میں چلے گئے، سیر سپاٹا کرنے، ساری قوم بھی چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا، کہا نہیں میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ جب وہ چلے گئے تو پھر کیا کیا؟ ان کے معبد خانے میں داخل ہو گئے۔ آج موقع ملا تھا، کلہاڑا کندھے پہ، آج دل کی بھڑاس صحیح طریقے سے ٹھنڈی کی، ان کے ٹکڑے کرنے لگے، ایک ایک کو توڑنے لگے، سارے جتنے بت تھے سب توڑ دیے، ایک چھوڑ دیا، ایک قوم کو سمجھانا تھا، ایک چھوڑ دیا، اس کے گلے میں لٹکا دیا کلہاڑا۔ شام کو جب قوم واپس آئی، انہوں نے کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کون ہے بدبخت جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ ظالم انسان ہے، اس نے بڑا ظلم کیا ہے، جس نے ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دی۔ کٹھی ہوئی قوم کہتے ہیں یہ ڈھونڈو، بندہ تلاش کرو، یہ کاروائی کس نے ڈالی ہے، مجرم کو تلاش کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتن، ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان یہاں رہتا ہے، اس سے ہم سنتے ہیں یذکرہم، وہ ان کا رد کرتا رہتا ہے۔ ایک نوجوان وہ روز کہتا ہے، چوک میں کھڑے ہو کر، چوراہے میں کھڑے ہو کر، گلی میں کھڑے ہو کر، یذکرہم، وہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ کیا ذکر کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ چڑھاوا چڑھانے اور شور و پکار کے یہ لائق نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے کہا کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ کہتے ہیں یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ نوجوان تھا، اکیلا نوجوان، اکیلا۔ اور نوجوانوں، تم اپنی جوانی کو اللہ کے دین کی سمت لگا دو، تم اللہ کی توحید اور دین کا بہت کام کر سکتے ہو، لیکن بیڑا غرق کر دیا تمہارا، اس عیاشی نے، اس موبائل نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا کہ آج تمہاری سمت بھیڑ دی گئی۔ یہ بھی تو نوجوان تھا نا، سمینا فتن۔ تمہارے بھی تذکرے ہونے چاہیے، لوگ تمہیں بھی ایسے یاد کریں کہ یہ جھوٹے معبودوں کا انکار کرتا ہے۔ دیکھو یہ کہتا ہے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہتا ہے قبروں والے بیٹے نہیں دے سکتے، بیٹیاں نہیں دے سکتے، ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں چڑھائی جا سکتی۔ یہ تمہاری دعوت ہر ایک نوجوان کی اتنی ہونی چاہیے، اتنی، ہر بندہ تمہارے بارے میں کہے یہ ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا، یہ ایک اللہ کو مانتا۔ کہتے اس کا نام ابراہیم ہے۔
کہتے اچھا، قالوا فأتوا به علی اعین الناس، اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کرو. پولیس بھیجی، کہا پکڑو اس کو، لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ سارے کے سارے لوگ گواہ ہو جائیں. جب وہ اقرار کرے گا تو سب گواہ ہو جائیں گے، تاکہ ہم پھر ان کو اس کو سزا دے سکیں. لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، گرفتار ہو گئے، پیش کر دیا گیا. قالو، انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، مجھے کیوں الزام دے رہے ہو، مجھ پر کیوں شک کر رہے ہو؟ کلاڑا دیکھو نا کس کے گلے میں، کلاڑا. اسلحہ کس سے برآمد ہو رہا ہے؟ اسلحہ، اور جس سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، کہا ان کے بڑے سے پوچھو نا، کلاڑا تو اس کے گلے میں، اس سے پوچھو. اگر وہ نہیں جواب دیتا تو پھر فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ جتنے تمہارے معبود توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، ان سے پوچھو. إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بول سکتے ہیں تو جواب دے. بڑی ضرب لگائی ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے عقیدے پر کاری ضرب لگائی، کاری گہرا زخم دیا، گہرا. کہا ان سے پوچھو، یہ بول کے بتائیں نا. اللہ، یہ انہوں نے سنا نا جملہ تو سوچ میں پڑ گئے، ہکے بکے رہ گئے، سوچنے لگ گئے. اللہ سوچ کی توفیق دے دے، یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ قوم سوچتی ہی نہیں. انہوں نے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا تھا نا، لیکن بدبختی دیکھو، جس مشرک قوم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. ایک لمحے کے لیے، وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سنتے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خاموش ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد بولے، دل میں اللہ نے ان کے دل کی حالت بیان کی. سوچ میں پڑ گئے اور دل میں کیا کہنے لگے؟ دل میں فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم تو تم خود ہو. یہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ تم خود ظالم ہو، کہ تم پوچھتے ہو اس کو جو بول بھی نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکے. وہ تمہاری مدد کیا کریں گے جو اپنی مدد نہیں کر سکے؟ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ثم نكسوا على رؤوسهم، کافی دیر سوچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں. لیکن جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا تھا نا تو آنکھیں اٹھا کے جواب نہیں دیا تھا، سر جھکائے ہوئے. کیوں؟ آنکھیں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتے. ابراہیم علیہ السلام نے سوال ہی ایسا کیا کہ وہ آنکھیں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے. سر کو جھکائے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم علیہ السلام کی نہیں تھے، ابراہیم تینوں پتہ ہی ہے یہ تو بول ہی نہیں سکتے. ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے. یہ بات انہوں نے سر جھکا کے کہی تھی، سینہ تان کے یہ بات نہیں کر سکتے. مشرک سینہ کیسے تانے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے دلائل مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا. ان اوہن الوجودی، سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے. مشرک کے دلائل اللہ مکڑی کے جالے کی مثل کہتا ہے. جاؤ آج بھی آزما کے دیکھو، جاؤ، ہم نے کئی دفعہ چیلنج دیا ہے، کوئی مشرک ہمارے سامنے ٹھہرے اور جرأت کرے، ثابت کرے کہ یہ قبروں والے مشکل کشا ہیں، یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ بیٹے دے سکتے ہیں، بیٹیاں دے سکتے ہیں، یہ سجدے کے لائق ہے. کوئی ایک بندہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کرے، نہیں کھڑا ہو سکتا. کیوں؟
مشرکوں کی جو دلائل ہے نا وہ بوتے دلائل ہوتے ہیں، بوتے اس قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ پڑا نا بادشاہ کے ساتھ، تو بادشاہ نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں، 4 جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، پوری دنیا میں۔ 2 حکمران مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ مسلمان حکمرانوں میں ذوالقرنین حکمران جس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ کافر حکمرانوں میں ایک نمرود تھا، دوسرا بخت نصر۔ یہ 2 بادشاہ کافروں میں سے، پوری دنیا میں اس نے حکومت کی۔ نمرود نے اپنے آپ کو سجدہ بھی کروا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب سامنے آئے سینہ تان کے کھڑے، دوسرے آتے تھے دور سے رکوع میں ہو جاتے تھے، سجدے میں ہو جاتے تھے۔ بادشاہ چاہتے ہیں لوگ ان کے سامنے جھکے، ان کے سامنے جھک کے رہے، لیکن جھکنا ایک اللہ کے سامنے ہے۔ کسی بادشاہ، کسی حکمران، کسی ظالم کے سامنے، کسی سیاستدان کے سامنے جھکنا نہیں، جھکنا اللہ کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام سجدہ ہی نہیں کر رہے، مگر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ کہا کیسے؟ اس نے ایک راہ جاتے بے گناہ آدمی کو پکڑا، تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی۔ کہا دیکھا نا میں نے اس کو موت دے دی۔ ایک سزائے موت والا قیدی بلایا، اس کو رہا کر دی۔ کہا دیکھا اس کو میں نے زندگی دے دی، اس کو موت دے دی۔ یہ اس نے دلیل پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے انداز بدلا، کہتے ہیں زندہ کرنا مارنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے ایک چھوٹا کام کر کے دکھاؤ۔ اگر تم مشکل کشا ہے چھوٹا سا کام کر۔ چھوٹا کہا کیا؟ کہا میرا رب سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، تو ایسا کر آج سورج کو مغرب کی طرف سے نکال، مشرق کی طرف غروب کر۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے اس کی بولتی بند ہو گئی، منہ پہ تالے لگ گئے۔ مشرک اس قسم کی دلیل ڈگوسلا لگاتا ہے، جس طرح اس نے ڈگوسلا لگایا کہ میں سیدھا بھی کر دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی علی مشکل کشا نہیں ہے، کہتے ہیں حکیم کی پھکی قبض کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دلیل دیکھو، کہتے ہیں حکیم کی گولی مشکل قبض کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کشا کیوں نہیں؟ یہ دلیل ہے اس قوم کی کمزور ترین دلیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے تو انہوں نے سر جھکا کے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم پھر چڑھ گئے، جب دیکھا نا سر جھکا ہوا ہے، چہرہ اٹھانے کے قابل نہیں، ابراہیم علیہ السلام پہ چڑھ گئے ان کے اوپر۔ کیا کہتے ہیں؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، وہ ظالم قوم تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، تمہاری عقل پر افسوس ہے۔ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے اندر عقل نہیں؟ یہ توحید سمجھائی اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کی داستانوں کی جو ہے ایک تفصیل ہے، لمبی تفصیل ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور کیا کیا قربانی پیش کی، یہ ہم اگلے جمعے میں انشاءاللہ تفصیل اس کی کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کیا معاملات پیش آئے، کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی، کیا ان کا منہج تھا، اللہ نے ان کے منہج کو رہتی دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ کیوں بنا دیا، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں
توحید کو سمجھنے اور زندگی بھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قول قولی ھذا.